اس نے ایک چھلانگ لگائی اور سکھ سے کرپان چھین کر 18 سکھوں کو ہلاک اور 11 کو زخمی کر دیا۔ توحید پرست مومن اور مجاہد جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مصائب ان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ ان کے کردار کو پختہ اور کامل بنا کر اپنی نعمتوں کا اہتمام کرنے کے لیے نازل فرماتا ہے۔ اس ایمان کی وجہ سے ان کے دلوں میں اطمینان و مسرت کے وہ سمندر ٹھاٹھے مارتے ہیں کہ جن کے سامنے دنیا کے تمام مصائب و آلام ایک پڑ کے جتنی بھی وقت نہیں رکھتے۔ پچھلے اقران و ادوار کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ اس گیک گزرے زمانے میں بھی جب کبھی کفر و شرک کا مقابلہ کسی توحید پرست سے ہوا ہے تو دنیا اس کے ناقابل فراموش کارنامے دیکھ کر اپنی انگلیاں دانتوں کے نیچے دبانے پر مجبور ہو گئی۔ ہم آپ کو ایک توحید پرست مومن کا سچا واقعہ سناتے ہیں جس سے معلوم ہوگا کہ توحید پر ایمان کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا طاقت ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ایک سکھ کی زبانی ہے اور اسی کے الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ستمبر 1947 میں جب ہندوؤں نے مسلمانوں کا دہلی میں قتل عام کا فیصلہ کیا تو ہم نے یہ دستور بنا لیا کہ 10-10 20-20 مسلح آدمیوں کی ٹولیوں میں دلی سے نکل جاتے ہیں اور جو مسلمان نظر آتا ہے اسے وہیں قتل کر دیتے ہیں۔ 20-25 دن تک یوں ہی ہوتا رہا، لیکن بعد میں جیسے جیسے دن گزرتے گئے شکار ملنا کم ہوتا گیا، وہ اکثر خالی ہاتھ واپس آنے لگے۔ ایک دن رات کے وقت ہم لوگ واپس آ رہے تھے کہ شہر میں کمپنی باغ کے نزدیک ایک مسلمان ملا۔ بہت دبلا پتلا اور کمزور سا انسان تھا، لمبا قد، کالا رنگ، چھوٹی داڑھی، ایک میلی سی لنگی باندھے اور کھدر کی میلی سی قمیض پہنے ہوئے تھا۔ ہم نے اسے ٹھہرا لیا اور کہا، چل ہمارے ساتھ۔ بولا، کہاں؟ ہم بولے، ہم تجھے قتل کریں گے۔ پوچھا، میرا کیا قصور ہے؟ جواب میں کوئی بولا، تو مسلمان ہے یا نہیں؟ جواب دیا، الحمدللہ۔ کسی نے کہا، ہم بس اسی لیے تجھ کو قتل کریں گے۔ کہنے لگا، اچھا یہ بات ہے، چلو اس سے اچھی موت اور کیا ہوگی۔ چنانچہ ہم اسے کمپنی باغ میں لے گئے۔ وہاں پہنچ کر کسی نے کہا، میاں صاحب جان بچانا چاہو تو بچ بھی سکتی ہے۔ پوچھا، کس طرح؟ میں نے جواب دیا کہ سکھ ہو جاؤ تو تمہیں چھوڑ دیں گے۔ معلوم ہوتا ہے وہ سمجھا نہیں۔ کہنے لگا، کیا مطلب؟ میں بولا، مطلب یہی کہ اپنا دین چھوڑ کر ہمارا مذہب قبول کر لو۔ یہ سنتے ہی اس آدمی میں ایک عجیب سی تبدیلی پیدا ہوئی، چہرہ سرخ انگارہ ہو گیا اور پہلی مرتبہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ آنکھوں کے شرارے اور منہ سے جاگ نکل رہی تھی۔ گرج کر بولا، میں تمہارا مذہب؟ کافر کے بچوں، میں مسلمان ہوں، مسلمان۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ مار مار کر ڈھیر کر دوں گا۔ یہ سن کر ہم سب اس کا مذاق اڑانے لگے اور ایک سردار جی کرپان لے کر قتل کے ارادے سے آگے بڑھے۔ ابھی 2 قدم بھی نہ جانے پائے تھے کہ ایک بجلی سی کودی۔ وہ مسلمان اچھلا اور ایک ہی چھلانگ میں سردار جی کے ہاتھ سے کرپان چھین کر کوئی 10 گز کے فاصلے پر جا کھڑا ہوا اور کہنے لگا، لو اب آؤ، دیکھو کون مجھے سکھ بناتا ہے۔ بڑھو نہ منہ کیا دیکھ رہے ہو، بزدل کہیں کے۔ یہ سنتے ہی ہم سب نے مل کر اس پر حملہ کر دیا، لیکن ہم ابھی دور ہی تھے کہ اللہ اکبر کہہ کر پھر اچھلا۔ ہماری آنکھیں جھپک گئیں۔ دیکھا تو 2 سکھ زمین پر تڑپ رہے تھے۔ ابھی ہم سنبھلے بھی نہ تھے کہ اللہ اکبر کہہ کر اس نے پھر حملہ کیا اور ایک سکھ کو ختم کر دیا۔ اب ہم کو بھی غصہ آیا۔ ست سری اکال کا نعرہ مار کر ہم نے بھی حملہ کر دیا اور کوشش کی کہ چاروں طرف سے گھیر کر اسے ختم کر دیں، مگر وہ تو بجلی تھا، قریب آنے ہی نہ دیتا تھا۔ اللہ اکبر کہہ کر حملہ کرتا اور ہر وار میں 1-2 آدمی زمین پر گر جاتے۔ نعروں کی آواز سن کر بہت سے سکھ قریب کے مکانوں سے نکل آئے
اور حملوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو گئے، مگر وہ قابو میں نہ آیا۔ کوئی آدھا گھنٹہ لڑائی رہی اور ہمارے کئی آدمی مارے گئے۔ آخر بہت سے سکھ لمبے لمبے نیزے لے کر آئے اور چاروں طرف سے گھیر کر اس کو مارنے لگے۔ اس ترکیب سے وہ بہت زخمی اور نڈال ہو گیا، لیکن برابر لڑتا رہا۔ آخر میں ایک نیزہ اس کی کمر توڑ کر سینے کے پار ہو گیا اور وہ بے دم ہو کر زمین پر گر گیا۔ ایک سردار نے گالی دے کر کہا، دیکھا مزہ؟ اس نے جواب دیا، کافر کے بچے، ہاں دیکھا، اسی مزے کے لیے تو جان دی ہے۔ اگر تجھے معلوم ہوتا کہ اس وقت مجھے کیا مزہ آ رہا ہے تو بھی مسلمان ہو کر ان سکھوں سے لڑتا اور شہید ہو جاتا۔ اس کے بعد وہ کچھ نہ بولا اور کلمہ پڑھتا رہا اور چند منٹ بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ ہم نے گنتی کی تو ہمارے 18 آدمی مرے اور 11 سخت زخمی ہوئے تھے۔ میں نے کہا، یہ ایک ہی مسلمان ملا تھا، اگر ایسے 2-4 ہزار اکٹھے ہو جائیں تو خدا جانے کیا کریں۔ دیکھا، ایک توحید پرست مومن کیا کچھ کر سکتا ہے، جو ایسے چند ہزار ہوں، پھر کیا ہو۔ حقیقت میں مومن ایسا ہی ہوتا ہے، اگرچہ عام حالات میں وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور ریشم سے زیادہ نرم ہوتا ہے، مگر ضرورت پڑنے پر زہر سے زیادہ کڑوا اور فولاد سے زیادہ سخت ثابت ہوتا ہے۔ وہ موت پر ہنستا ہے اور شہادت کی آرزو میں مرتا ہے۔ موقع ہو تو نہتھا ہی لڑتا ہے، نہ تلوار کی حاجت رکھتا ہے نہ بندوق کی۔ کافر ہو تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔